بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ عزیزان محترم، صورت شورا اور ہدایت کی موضوع پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے دین میں شریعت کو قرار دیا اور اس کی وصیت میں نے نوح کو کی، اور میرے حبیب میں تجھے بھی وہی کر رہا ہوں، اور اسی سے قبل میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ اور یہ بات جب مشرکوں کو کہی جاتی ہے تو ان پر ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس امر کے لیے جس کو میں اللہ چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں، اور میں خدا ہدایت اسی کو کرتا ہوں جو اپنے آپ کو میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ آج کی تقریر جہاں کل میں نے ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ حضور اکرم کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا، اسی لیے ان کو ہادی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم انسان وہ انسان ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ الم نخلق من ماء مہین، اے انسان تو جنت کی تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، حالانکہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس بات سے انکار کرے کہ میں ذلیل ترین پانی سے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ ہر انسان بعد میں علامہ بنا، بعد میں مفتی بنا، بعد میں حجت الاسلام بنا، لیکن اس کی پیدائش جو ہے وہ ملے جلے نطفے سے ہے۔ اب اللہ نے آگے کہا، اور رات میں نے یہ آیت پڑھی تھی، آج آگے پڑھ رہا ہوں، اور تقریر میری ان الفاظوں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ نے پہلے تو یہ کہا کہ انسان تو تکبر کرتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے کہا ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، اور پھر تو کیا یہی طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کلا، ہرگز نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان تو طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا، ہرگز نہیں، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انا خلقناہم یعلمون، تمہیں خود پتا ہے کہ تمہاری خلقت کیسی ہے، تمہاری خلقت نجس ہے، اسی لیے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہاں اگر عمل کا سوال ہوتا تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں ڈانٹ کر کہا کہ تو تکبر کرتا ہے اور تو طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا، ہرگز نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کسی دو تین کے لیے کہا ہوتا کہ فلاں فلاں جائے گا، حجت الاسلام جائے گا، علامہ جائے گا، نہیں، کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ تمہاری خلقت نجس ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب کیا کریں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ یہاں قرآن ہے اور یہاں میرے مولا جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ انسان کو تکبر کس پر کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا مردار، تمہاری انتہا ایسی مردار ہے کہ تمہارے میت کو کوئی ہاتھ لگائے تو اسی پر غسل واجب ہو جائے۔ تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا مردار، باقی تمہارا درمیانی حصہ جو زندگی کا ہے اس میں تو بے شمار نجاستوں کو لے کر پھرتا ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ ابتدا نجس، انتہا مردار،
باقی جو درمیانی طبقہ ہے تمہاری زندگی کا، اس میں تو بے شمار نجاستوں کو لے کر پھرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ ہمارے پیٹ میں کیا ہے، ہمارے منہ میں کیا ہے، گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو خود ہمیں شرم آئے گی۔ اب قبلہ پھر جنت میں کیسے جائیں؟ یہ سورت المعارج کی آیتیں ہیں، 29ویں پارے کی سورت معارج اس کی آیتیں ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں اور مسلمانوں سے بھی آپ پوچھو پھر کیا کریں جب خدا نے کہہ دیا کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اسی لیے کہ تمہاری خلقت نجس ہے، تو ہم ابھی کیا کریں؟ سارے زبان سے بات کرو تو آگے چلوں، توجہ ہے میری گفتگو پر؟ عزیزان محترم، یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں جس کو کوئی ضعیف کہے، یہ قرآن ہے۔ اور میں تبصرہ بھی نہیں کروں گا کہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اسی لیے کہ تمہاری خلقت نجس ہے۔ عزیزان محترم، میرے بزرگوں، مسلمانوں نے سوال پڑھا، جواب نہیں پڑھا۔ جہاں سے اللہ نے جواب دیا، جہاں آیتیں ختم ہوئی وہیں اللہ نے جواب دیا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیر منہم وما نحن بمسبقین۔ میرے حبیب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مجھے قسم ہے اس رب کی جو مغارب کا رب ہے، جو مشارق کا رب ہے، علی ان نبدل خیر منہم وما نحن مسبوقین، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا۔ میں اللہ عاجز نہیں، میں اللہ عاجز نہیں، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا، اگر اس مخلوق کو پکڑ کر آئے تو جنتی۔ میں نے عرض کیا کہ بلا اگر اسی جملے پر آج کی تقریر ختم کروں تو یہ 10 سال کی تقریر ہے کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیر منہم وما نحن بمسبوقین۔ مجھے قسم ہے مشرقوں کے رب کی، مجھے قسم ہے مغربوں کے رب کی، میں اللہ اسی پر قادر ہوں، میں اللہ اسی پر قادر ہوں، اور وما نحن بمسبوقین، میں خدا عاجز نہیں ہوں، اللہ ان نبدل خیر منہم، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا، ان میں بہترین مخلوق بھیجوں گا، اس سے جو تمسک کرے وہ جنتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے پوری کوشش کی ہے اور پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ اب دنیا کو بتاؤ کیا کریں، کہاں سے ایسی قوم لے کر آئیں جو اس نجاست سے پاک ہو، اس کو پکڑ کر پھر جنت میں جاؤ، اس کو پکڑ کر پھر جنت میں جاؤ۔ اب 72 مذاہب کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہارے پاس ہے؟ ارے بھائی جانا تو جنت میں ہے نا، جب جنت میں جانا ہے تو تمہارے پاس کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس نجاست سے پاک ہو؟ اللہ کے عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14۔ دنیا کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس 14 ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا اور پھر ریپیٹ کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری اگلی تقریروں کو سمجھ سکیں۔ قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل۔ قرآن علم صحیح، آل محمد عمل صحیح۔ وہ علم صحیح، یہ عمل صحیح، وہ تھیوری، یہ پریکٹیکل۔ ہم مناتے ہیں
13 رجب کو جناب علی کی ولادت، اور کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے۔ معاف کرنا، علی کا کعبے میں آنا فضیلت نہیں، اگر ابو طالب کے گھر میں آتے تو کیا ہوتا، لیکن قیامت تک مجھے مخلوق کا پتہ نہ چلتا، قیامت تک مجھے مخلوق کا پتہ نہ چلتا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو ہر نجاست سے پاک ہے۔ ہاں اگر علی کی ماں دروازے سے آتی تو کوئی ملا کہتا مجبور تھی، درد دل شروع ہو گیا تھا اسی لیے دروازے سے آئی، لیکن اللہ نے دیوار کو شگاف کیا اور اندر بلایا، اور اندر بھی میں آپ سے ایمان سے کہتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کی مہربانی سے، لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے تو آپ اندر جاؤ گے یا باہر؟ باہر جاؤ گے نہیں۔ ارے انسان کا عقل تو یہ ہے، وہ عقل کہتا ہے کہ دیوار گر رہی ہے تو باہر بھاگو، خدا کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو باہر کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی کی ماں باہر کیوں نہ گئی؟ دیکھا کہ دیوار شگاف ہو رہی ہے تو باہر جانا تھا، یہ اندر کیوں آئی؟ اس اندر آنے نے بتایا کہ بی بی نے تمہیں بتایا کہ میں بے دعوتی نہیں آئی، خدا نے دعوت دے کر خدا نے دعوت دے کر بلایا ہے۔ اور ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ شرارت اور سیاست یہ ہے، اگر علی کی ماں اور علی 12 گھنٹے رہتے، 6 گھنٹے رہتے کعبے میں، کیونکہ بچے کی فطرت ہے نجاست، نہ وہ مکان دیکھتا ہے، نہ مقام دیکھتا ہے، نہ بستر دیکھتا ہے، نہ آدمی دیکھتا ہے، بار بار نجاست۔ خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا میرا مطالعہ ہے، اگر 12 گھنٹے رہتا تو کہتے بچہ بیمار تھا، یہ کہتے کہ بچہ بیمار تھا اسی لیے کوئی نجاست نہیں ہوئی، لیکن یہ 1 دن نہیں، 3 دن اور 3 راتیں رہ کر دنیا کو بتایا کہ دیکھو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، لیکن جب تک علی کی دروازے پر نہیں آؤ گے جنت نہیں ملے گی۔ نعرہ حیدری، بتایا کہ یہ تو 1 دن ہے، اگر 3 صدیاں بھی گزر جائیں تو نجاست ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ اور دوسرے ایک عرض کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، یہاں کی تو ماشاءاللہ زبان عربی ہے، لیکن معاف کرنا قرآن کی زبان ہے عربی، لیکن فرق ہے، کیوں؟ خود قرآن کر رہا ہے سورۃ محمد میں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب آپ کے درباری، ایک ہوتا ہے عربی میں یسمع سننا، دوسرا ہوتا ہے یستمع غور سے سننا، دل لگا کر سننا۔ میرے حبیب آپ کا یہ کلام کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جب وہ جاتے ہیں دربار سے جاتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو میں نے علم عطا کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا؟ تو اب سارے ایک جیسے کیسے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں ہوتے ہیں 2 لفظ، ایک ہوتا ہے دار، دوسرا ہوتا ہے بیت۔ دار مانے بھی گھر، بیت مانے بھی گھر، لیکن فرق ہے۔ دار اسی کو کہتے ہیں جیسے محفل ہوتی ہے، بیٹھے آدمی 2 گھنٹے چلے گئے، لیکن بیت نکلا ہے بیتوتتن سے، رات بسر کرنا۔
رات بسر کرنا، بیت اسی کو کہتے ہیں جس میں آدمی رات بسر کرے، یہ دار اللہ نہیں۔ نعرہ حیدری، یہ دار اللہ نہیں ہے، بیت اسی کو کہتے ہیں جس میں آدمی رات بسر کرے۔ ارے شکر کرو علی کا، ورنہ یہ بیت اللہ نہ ہوتا۔ شکر کرو علی کا، اگر علی نہ آتے تو یہ بیت اللہ نہیں تھا، یہ دار اللہ تھا، کیونکہ یہ آدم سے بھی پہلے تھا۔ لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ اس گھر میں کوئی آیا ہو، سلام ہو علی کی ماں پر اور علی پر، جنہوں نے 3 راتیں اس میں رہ کر دنیا کو بتایا کہ عبدالحکیم اگر یہ بیت ہیں تو ہم اہل بیت۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ یہ ہے، ان کو پکڑو۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ بھی میرے مزاج کو سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، میری آنے والی تقریریں آپ غور سے سنیں گے۔ میرے دوستو، اللہ نے، انبیاء نے جب بھی اپنی امت کو بتایا تو کہا قیامت قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ اذا وقعت الواقعہ، عربی کا قانون ہے کہ جب مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ آئے تو اس سے مراد یقینی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، قیامت ہو گئی، حالانکہ ابھی آئی نہیں، لیکن اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ یہ یقینی ہے۔ ہر منزل پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ قیامت قریب ہے۔ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن جس کو اللہ نے قریب کہا، ہزارہ برس گزر گئے، ابھی تک نہیں آئی۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ سارے سمجھیں گے۔ یعنی اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، انبیاء نے کہا قیامت قریب ہے، رسول نے فرمایا قیامت قریب ہے، ائمہ نے فرمایا قیامت قریب ہے، لیکن اس کا قریب اتنا دور ہے، اس کا قریب اتنا دور ہے کہ ہزارہ برس گزر گئے، ابھی تک قیامت نہ آئی۔ میرے محترم سامعین، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، انبیاء نے کہا قیامت قریب ہے، لیکن اس کا قریب اتنا دور ہے، اس کا قریب اتنا دور ہے کہ ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ میرے بزرگوں، جس کا قریب اتنا دور ہے تو جس اہل بیت کو رکھائی رجت سے دور ہے۔ نعرہ حیدری، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ قبلہ کتنی بات میں نے کہی ہے کہ جس کا قریب اتنا دور ہے تو جس کو رکھائی رجت سے دور ہے، بتاؤ کتنے پاک ہوں گے، بتاؤ کتنے پاک ہوں گے۔ تو دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، لیکن ہمارے ائمہ وہ ہے، جانا تو جنت میں ہے، تو کسی کے پاس ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کا میرے دوستو۔ یہی سبب ہے کہ کبھی اللہ نے رسول کی انفرادی طور پر تعریف کی اور کبھی اجتماعی طور پر۔ توجہ، کبھی اللہ نے رسول کی انفرادی طور پر، جیسے میں عرض کروں، اگر کوئی کانا ہو اور اس کو کہوں مجھے قسم ہے آپ کے کانی آنکھ کی، ایمان سے بتاؤ پھر کبھی آئے گا مجلس میں؟ اور دیکھا کیسا خطیب ہے، کیسا ذاکر بلایا تھا، میری آنکھ کانی تھی، میرے میں نقائص نکال رہے تھے۔ معلوم ہوا انسان بھی سمجھتا ہے کہ عیب دار عضو کی قسم نہیں کھا جاتی۔
اگر کوئی لنگڑا ہو میں کہوں آپ کے لنگڑی ٹانگ کی قسم کبھی مجھے نہیں ملے گا. کہے گا نہیں عبدالحکیم نکاس نکال رہا ہے، لیکن خدا کی قسم رسول وہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول وہ ہے کہ آیت واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی قسم کھائی، آیت علم نشرح لک صدرک میں اللہ نے رسول کے سینے کی قسم کھائی، آیت الذی انقذ ظہرک میں اللہ نے رسول کے پشت کی قسم کھائی، آیت قد نری تقلب وجہک فی السماء میں اللہ نے رسول کے چہرے کی قسم کھائی، آیت ما زاغ البصر وما طغی میں اللہ نے رسول کے آنکھوں کی قسم کھائی، آیت وطایہا اذن وایت میں اللہ نے رسول کے کانوں کی قسم کھائی، آیت ما ضل صاحبکم وما غوی میں اللہ نے رسول کے دہن کی قسم کھائی، آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ میں اللہ نے رسول کے زبان کی قسم کھائی، آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی قسم کھائی، آیت مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ میں اللہ نے رسول کے دل کی قسم کھائی، آیت نزل بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ میں اللہ نے رسول کے قلب کی قسم کھائی، آیت طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ میں اللہ نے رسول کے پاؤں کی قسم کھائی، آیت ثم دنا فتدلی میں اللہ نے رسول کے قدموں کی قسم کھائی، آیت فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ نے رسول کے پورے وجود کی قسم کھائی، آیت الامر میں اللہ نے رسول کے پوری زندگی کی قسم کھائی، آیت نون والقلم میں اللہ نے رسول کے دماغ کی قسم کھائی، اور آیت سنقرئک فلا تنسیٰ میں اللہ نے رسول کے حافظے کی قسم کھا کر دنیا کو بتایا کہ میرا رسول عصیان سے، نسیان سے، ہدیان سے پاک ہے، طاہر ہے. یہ اتنی آیتیں تمہاری نظر سے نہیں گزری. کہتے ہو کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں. ارے بھائی حافظ قرآن ہو تو اتنی آیتیں نظر نہ آئیں، اتنی آیتیں نظر نہ آئیں. اور عجیب قبلہ ایک بات کا ہے، نون والقلم مجھے قسم ہے سیاہی کی اور مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسرون اور مجھے قسم ہے اس کی جو لکھو گے. یہ اللہ نے رسول کے دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ اور اعضاء کی تو قسم کھائی، لیکن کبرا دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ کہ مجھے قسم ہے آپ کے دماغ کی جب تو لکھتا ہے. یہ اللہ نے دماغ کی قسم کیوں کھائی؟ میرے دوستو اعضاء ہیں جز، دماغ ہے کل. اعضاء ہیں جز، دماغ ہے کل. اعضاء کٹ جائیں لیکن پھر بھی انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، لیکن دماغی فیل ہے تو پھر تو سارا جسم فیل ہے، بیکار ہے. دماغ ہے کل. یہی سبب تھا کہ خطیب کی عادت ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے خطیب کی کہ جب خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے تو ہاتھوں کے اشارے سے. یہی سبب تھا کہ جب رسول نے پہلی تقریر کی تو ہاتھوں کے اشارے سے. تو ابو لہب نے کہا اے عبداللہ کے یتیم، آپ کے ہاتھ ٹوٹے، آپ کے ہاتھ ٹوٹے. اللہ کو ناگوار گزرا اور کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. ارے دماغ پر نہیں، ہاتھوں پر اعتراض کیا تھا. ارے جو رسول کے ہاتھوں پر اعتراض کرے وہ ہے ابو لہب، تو جو دماغ پر اعتراض کرے. نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری! کبھی اللہ نے انفرادی طور پر رسول کے اعضاء کی تعریف کی اور قسمیں کھائی، اور کبھی اجتماعی طور پر سورت یونس میں ارشاد ہوا وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفرضون فیہ. میرے حبیب چاہے تو قرآن پڑھتا ہو، چاہے کوئی دوسرا عمل کرتا ہو، میرے حبیب میں 24 گھنٹہ تمہاری طہارت کا بھی شاہد ہوں، تمہاری عصمت کا بھی شاہد ہوں. ارے جس نبی پر 24 گھنٹے خدا کی نظریں ہوں، وہاں تمہیں عیب کیسے نظر آتا ہے؟ جس رسول پر 24 گھنٹے خدا کی نظریں ہوں، جس کی طہارت کا عصمت کا گواہ اللہ ہے، اس میں تم عیب نکالتے ہو. یہ بھی عیب رسول میں، یہ بھی عیب رسول میں. ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں شرارت ہے کہ عیب دار بنا کر رسول کی جگہ پر عیب داروں کو بٹھائیں. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. جیسا رسول ہے، جیسا رسول، خدا کی قسم سارے پڑھے لکھے. اور میں سمجھ گیا کبھی مجھے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود آپ مجھے داد دیں گے کہ بلا یہ الفاظ ہیں قرآن کے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا آپ کو لطف آئے گا. کیا الفاظ ہیں؟ حالانکہ قرآن نے خود بتایا ہے. یہ تو ایسے یوسف کا قصہ ہے قرآن میں. اللہ نے قصے ایسی بیان کیے ہیں دل لبھانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے. اللہ نے خود قرآن نے کہا ہے وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب میں یہ آپ کو قصے اسی لیے، انبیاء کے قصے اسی لیے بیان کیا رہا ہوں کہ اس میں مومنین کے لیے ہدایت، اس میں مومنین کے لیے ہدایت، مومنین کے لیے ہدایت. تو اللہ نے کسے بتائے اور کیا تھا؟ رسول بے عیب ہے، رسول بے عیب ہے. ہمارے رسول میں کوئی عیب نہیں. ہمارا قصور یہی ہے جو دنیا کو پسند نہیں کہ ہم داغدار کو نہیں مانتے. جہاں داغ آیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہاں یہی سبب ہے میرے دوستو کہ اگر کسی ملازم کوئی کرپشن میں پکڑا جائے، رشوت لیتے ہوئے پکڑا جائے، تو اس کو گورنمنٹ پھر سروس نہیں دے گی. اب وہ پرائیویٹ جا کر نوکری کرے، کیونکہ داغدار ہو چکا ہے، داغدار ہو چکا ہے. اسی لیے اس کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں ملے گی، جا کر پرائیویٹ نوکری کرے. ارے جس جو اس کو ایک داغ لگ گیا اس کو تو 100 کا سرکاری نوکری نہیں ملتی. تو جس میں 40 برس تک داغ ہی داغ ہے تو اس کو اللہ عہدہ نہیں دے گا، جا کر پرائیویٹ امامت کرے. نعرہ حیدری! اور یہی سبب ہے اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ، جا کر فرعون کو ہدایت کرو. کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بارے میں کیا رہا ہے؟ کیا اللہ کو علم غیب نہیں تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا؟ ارے رسول کو علم غیب تھا تو شادیاں کیوں کی تھی؟ فلاں کو کیوں بلایا تھا؟ تو اللہ کو علم غیب تھا تو موسیٰ کو کیوں بھیجا تھا؟ اس میں مصلحت ہوتی ہے جو سمجھ میں آئے گی. میں مثال دوں گا انشاءاللہ آج. اور میں نے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ، جا کر فرعون کو ہدایت کرو. ہو سکتا ہے کہ ہدایت پر آ جائے.
اللہ نے کہا جاؤ، تو موسیٰ کو جانے چاہیے تھا نا. کہا یا اللہ جاؤں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ، جاؤں گا ایک شرط کے ساتھ. کون سا شرط ہے؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. جاؤں گا تب جب میری اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بناؤ گے. پہلے تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ موسیٰ پر فتویٰ لگائیں کہ اللہ نے جب تمہیں کہا تھا جاؤ تو تمہیں جانا چاہیے تھا، تم نے موسیٰ کیوں مانگا؟ کیا موسیٰ اللہ سے زیادہ تھا؟ کیا ہارون اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ خدا کی موجودگی میں غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. خدا کی اللہ نے کہا تھا جاؤ، اللہ نے کہا تھا جاؤ تو تمہیں جانا چاہیے تھا. کہا ایسے نہیں جاؤں گا جب تک میرے بھائی میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار نہیں بناؤ گے. اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ موسیٰ میری موجودگی میں غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. اللہ کی عظمت کی قسم نوجوانوں، آپ کے لیے خاص بزرگوں کے لیے عام، اللہ کو اس ادا پر اتنا پیار آ گیا کہ آواز قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موسیٰ آپ نے مانگا میں نے دے دیا، آپ نے مانگا میں نے دے دیا. اللہ نے پہلے ہاں کر کے پھر موسیٰ سے پوچھتا ہے کیوں مانگا؟ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو، بڑا لطف آئے گا، بڑا لطف آئے گا. پھر اللہ نے پوچھا کیوں مانگا؟ وَأَخِي ہارون، اب جواب دے رہا ہے موسیٰ کہ کیوں مانگا. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي. یا اللہ یہ میرا بھائی ہارون جو ہے فصیح ہے، اور یا اللہ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے وہ جھوٹا نہ کرے. ہارون کو اسی لیے دے کہ رِدًا یُصَدِّقُنی، وہاں جا کر میری نبوت کی تصدیق کرے، ایمان نہ لائے. ایمان لانا اور ہے، تصدیق کرنا اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑا لطف آئے گا. اب بتا رہا ہے کہ واقعی ہارون وافصح منی لسانن فارسل معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. یا اللہ اسی لیے چاہ رہا ہوں مددگار، اس کو میری نبوت کی تصدیق کرنی ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میری تکذیب نہ کرے. اب اللہ نے جواب کیا دیا سنو. قال سنشد عضدک باخیک، میں نے تمہارا قوت بازو تمہارا بھائی بنایا. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، غور رہے ایک جملہ بھی کان سے نکل گیا تو نہیں سمجھ سکو گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں تم دونوں کو لکما، میں تم دونوں کو ایسی عزت دیتا ہوں، ایسی عظمت دیتا ہوں. فلا یصلون الیکما، تاکہ امت میں کوئی تم دونوں کی برابری نہ کر سکے. بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ رہے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تم دونوں کو ایسی عزت عطا کرتا ہوں، ایسی عظمت عطا کرتا ہوں کہ امت میں تم دونوں کی کوئی برابری نہ کر سکے. بے آیاتنا انتما، تم دونوں کو معاوضے دیتا ہوں، تم دونوں کو عزت بھی تم دونوں کو، تاکہ امت میں تم دونوں کی کوئی برابری نہ کر سکے. بے آیاتنا انتما، معجزے بھی تم دونوں کو دیتا ہوں. ومن تبعکما، جس نے تم دونوں کی اتباع کی، دونوں کی کھڑا پوری توجہ چاہ رہا ہوں.
میں نے عرض کیا عزیزان محترم ایسے جملے ہیں کہ قیامت تک کسی کے پاس جواب ہو تو اللہ کی عظمت کی قسم میں ممبر پر نہیں آؤں گا. وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اور جس نے تم دونوں کی اتباع کی وہ دنیا یا آخرت میں کامیاب. دونوں کی عزت میں تم دونوں کو، کہ امت میں کوئی تم دونوں کی فلا یسلون، تم دونوں تک کوئی پہنچ نہ سکے. کیا مانے؟ کون سی ہدایت حاصل کی؟ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟